اقوام متحدہ بھارت کی ان جارحانہ کارروائیوں کا نوٹس لے اور دنیا کی دیگر اقوام کی طرح کشمیریوں کو بھی ان کا حق خود ارادیت ملے۔ ہم اس موقف کا بار بار اظہار کرتے رہیں گے اور مسلسل کشمیریوں کی آواز میں اپنی آواز ملاتے رہیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا ملنا تقسیم بر صغیر کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ اس ایجنڈا کو آج یا کل یا پرسوں پورے ہونا ہے اور بھارت فوج، طاقت، جبر، دھونس، دھاندلی، گولی اور لاٹھی کے بل پر کب تک کشمیریوں کو غلام بنائے رکھے گا؟ آج کی گفتگو کا دوسرا اہم موضوع اور پہلو، اور اگر آپ کہنے کی ہمیں اجازت دیں تو تکلیف دہ پہلو، کہ پاکستان کا برادر ملک ترکی، جس کے رہنما، ان کے قائد اور منتخب صدر جناب اردگان پاکستان تشریف لا رہے ہیں، ان کی پاکستان آمد کے موقع پر مجھے بہت افسوس سے اور میرے ساتھیوں کو کہنا پڑتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت نے اپنی عادت کے مطابق ناسمجھی، کج فہمی، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یا نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر ایک بار پھر پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کے بائیکاٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ یہ ایک نہایت افسوسناک بات ہے کہ جب سے عمران خان صاحب سیاست میں پیدا ہوئے ہیں یہی کھیل کھیل رہے ہیں، اور یہ کھیل پہلی بار انہوں نے نہیں کھیلا۔ جب وہ یہاں دھرنے دے رہے تھے ایک جھوٹ کی بنیاد پر، تمار کی بنیاد پر، اس وقت بھی ان کے دھرنوں کے باعث پاکستان کا عظیم دوست چین، اس کے صدر جو پاکستان آنا چاہتے تھے اور یہاں 45-46 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کے معاہدے ہونے تھے، وہ ان کے دھرنوں اور ان کی ڈیٹی پالیٹکس کی وجہ سے نہیں ہو سکے اور کئی مہینے کی تاخیر ہوئی۔ سی پیک کے منصوبوں میں جو تاخیر ہے، یعنی پاکستان کے عام آدمی کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی میں جو تاخیر ہے، یا روڈ نیٹ ورک بننے میں جو تاخیر ہوئی ہے، یا ریلوے کے پروجیکٹ میں جو تاخیر، سی پیک کے حوالے سے جہاں بھی تاخیر ہوئی ہے، اس کی ذمہ داری عمران خان کی بچگانہ، ضدی اور انا پرست سیاست پر عائد ہوتی ہے۔ سی پیک جو پاکستان کا اور ہمارے آنے والی نسلوں کا مستقبل ہے، اسے متنازع بنانے کے لیے مسٹر عمران خان نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے۔ کس کے کہنے پہ لگایا ہے؟ ان کا موٹیو کیا ہے؟ سوچ سمجھ سے آ رہی ہیں یا کسی کے کہنے پہ کرتے ہیں، یا بعض اوقات ایسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں جہاں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے، یہ وہ بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا، اور ہم آپ کے توسط سے قوم کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ایک ایسے مرحلے پر جب کشمیریوں نے اپنے خون سے ایک بار پھر تحریک آزادی کشمیر کو ایک نیا لب و لہجہ عطا کیا ہے، ایک نیا آہنگ عطا کیا ہے، جب حکومت پاکستان نے، پاکستانی قوم نے اور پاکستانی قوم کی منتخب پارلیمنٹ نے اس پہ ایک سٹینڈ لیا اور ہم نے جوائنٹ سیشن کا فیصلہ کیا، تو ہماری حیرت کی انتہا بھی نہیں رہی کہ وہ کشمیر کاز جس کے لیے تمام پاکستانی قوم، کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی دور ہو، ایک موقف ہے پاکستان کا اور وہ قوم اکٹھی ہے، تو انہوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، اور انہیں جب سمجھانے کی کوشش گئی تو وہی میں نہ مانوں والی پالیسی۔ اور آپ گواہ ہیں کہ عمران خان کی سیاست نے کشمیر ایشو پر، کشمیر کاز پر پارلیمان کے جوائنٹ سیشن کا جو انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، اس سے بھارتی میڈیا کو پاکستانیوں کا مذاق اڑانے کا موقع فراہم کیا، اور انڈین میڈیا نے پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتایا کہ پاکستانی قوم کشمیر کاز پہ متحد نہیں ہے۔ ان کو شرم نہیں آئی، انہوں نے قوم سے معافی نہیں مانگی۔
یہ لوگوں سے بہت معافیاں منگواتے ہیں, کہتے ہیں معافی مانگو, خود کبھی معافی نہیں مانگتے. دھرنا شو ناکام ہوا, سپریم کورٹ کا جو کمیشن آف انکوائری تھا اس میں عمران خان کے الزامات باطل کے کئی مہینے برباد کیے, معافی نہیں مانگی. تحریک آزادی کشمیر کو اپنی ڈھٹائی سے نقصان پہنچایا, معافی بھی نہیں مانگی, شرمندگی بھی نہیں ہوتی. عجیب مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں یہ. میئر لندن کا الیکشن ہوا, موصوف نے کھل ڈل کے اپنے ایک صاحب کا یہودی رشتہ دار کی ڈنکے کی چوٹ پہ حمایت کی. مقابلے میں کون تھا؟ ایک پاکستانی نیشنل جو امیدوار ہے اس کی مخالفت کر رہے تھے اور یہودی کی مدد کر رہے تھے. نہ شرم آئی, نہ معافی مانگی. سیاست آگے پاکستانیوں کے ووٹوں سے کرتے ہو اور مدد جا کے یہودیوں کی کرتے ہو, اور پھر شرماتے بھی نہیں ہو. کس قسم کے آدمی ہو؟ اور اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کا برادر ملک ترکی, آپ ترکی جائیں پتہ لگ جائے کہ آپ پاکستانی ہیں. اگر آپ میں سے کچھ لوگ گئے ہیں تو ان کو اس کا اندازہ ہوگا. میں تو ایک بار گیا ہوں اور مجھے فخر ہوا وہاں جا کر پاکستانی ہونے پر, کہ وہ آپ کو کہتے ہیں آپ ہمارے دوست نہیں, برادر ہیں. کیونکہ پیچھے ایک تاریخ ہے جو تاریخ خلافت سے شروع ہوتی ہے, بلکہ اس سے بھی پہلے کی تاریخ ہے. ہماری ہسٹوریکل ٹائز ہیں ان کے ساتھ. تو اس قوم کو, جن کے بچوں کو ان کے گھروں میں پاکستان سے پیار کا درس دیا جاتا رہا, اس قوم کے رہنما آ رہے ہوں اور منتخب پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہو. یہ کوئی وزیر اعظم صاحب نے ذاتی دعوت نہیں دی. لیکن عمران خان, اگر آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کسی کی ذاتی دعوت میں اور منتخب پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کا کیا فرق ہے, تو سیاست کدھر کرتے ہو بھائی؟ لوکاٹے بیچ لو, کوئی اور کام کر لو, یا آپ جاؤ واپس سے فاسٹ بالنگ کی کوچنگ کر لو جا کے. سیاست تو بڑا سینسیبل کام ہے. یہ تو محض ضد, انا اور الزام تراشی کا نام نہیں ہے, گالیاں نکالنے کا نام نہیں ہے. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے, اب لوگوں کو سیکیورٹی رسک کہتے ہیں, مگر آپ کے اپنے حالات ہیں کہ آپ کی حماقتیں یا پھر آپ جان کے کرتے ہوں گے. یہ آپ پاکستان کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں اور پاکستان کے قومی مفادات کے لیے آپ بار بار خطرہ بن رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ ٹرکش ایمبیسڈر سے بھی ان کے ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی. ظاہر ہے ٹرکش ایمبیسڈر, ہم تو وہاں موجود نہیں تھے, انہوں نے اس خواہش کا اظہار تو کیا ہوگا کہ آپ کو جانا چاہیے. اول تو اس کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے تھی, اور جب آپ کی ملاقات ہو گئی تھی تو آپ انہی پہ رکھ کے آ جاتے, خود ہی کو خیال کر لیتے. آج آ گئے ہیں اور بڑے تم طراق کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے, کہ جی وزیر اعظم صاحب کو انڈورس نہیں کرنا. ارے بھائی عمران, آپ کی انڈورسمنٹ کی نواز شریف صاحب کو کیا ضرورت ہے؟ وہ پہلی بار وزیر اعظم بنے ہیں, نئے سیاست میں آئے ہیں, تو الحمدللہ ان کے نام پہ اس ملک میں ووٹ پڑتے ہیں. چوتھی دہائی ان کی سیاست کو ہو گئی ہے. آپ کی انڈورسمنٹ کی ضرورت ہے ان کو, وہ ملک کے منتخب وزیر اعظم ہیں. ہاں, آپ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں آتے ہیں, اور اگر اب بھی آ جائیں اور اپنا فیصلہ بدلیں تو ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ کم از کم ایک برادر ملک کو اچھا سگنل جانا چاہیے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج انہوں نے جو ریزننگ کی ہے بائیکاٹ کی, کہ ہمارے کارکنوں پہ جی وہ ان کو مارا پیٹا ہے, جی وہ پرویز خٹک کو آنے نہیں دیا. پرویز خٹک یہاں پہ بطور وزیر اعلیٰ آ رہے تھے یا بطور حملہ کے آ رہے تھے؟ حملہ بن کے آؤ گے تو پھر ٹریٹمنٹ ملے گا, اور اگر آؤ گے وزیر اعلیٰ بن کے تو پروٹوکول ملے گا. یہ تھوڑے ہے اسلام آباد پنڈی کو سیل کرنے آ جاؤ, لاک کرنے آ جاؤ, اور آپ کو پھولوں کے گجرے پیش کیے جائیں. آپ کو تو کچھ کہا ہی نہیں گیا, آپ کو تو صرف روکا گیا ہے, کیونکہ یہاں جو 50 لاکھ لوگ بستے ہیں ان کے فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہے راول پنڈی اور اسلام آباد میں, یا صرف یہ انوکھا لاڈلا آسمان سے زمین پہ اترا ہوا ہے, جو کہتا جائے گا وہ ٹھیک ہے, باقی سارے بیوقوف ہیں. ایسے تو نہیں ہوگا. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی پالیسی بالکل ٹھیک تھی. الحمدللہ ہم کامیاب رہے اسلام آباد اور پنڈی کو پروٹیکٹ کرنے میں, اور ان کے جو ناپاک عزائم تھے جو فس یہ کریٹ کرنا چاہتے تھے وہ فس کریٹ نہیں ہوئی. کوئی الحمدللہ جانی نقصان نہیں ہوا, خدا کا شکر ہے. کوئی زخمی نہیں ہوا, خدا کا شکر ہے. اور اسٹیٹ نے کم از کم طاقت کا استعمال کیا تاکہ یہ فتنہ نہ پھیلا سکے. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی اب ایک ایسا گروہ بن چکا ہے جو فساد فلرز کے صف میں شامل ہو چکا ہے. یہ صرف فتنہ اور فساد کرتے ہیں, اور جب ان سے پوچھو کہ یہ تم کیا کرتے ہو تو کہتے ہیں کہ ہم تو خیر کے کام کرتے ہیں. یہ ان لوگوں میں شامل ہے. تو ہمیں یہ بھی کہنا ہے کہ خان صاحب آپ ڈائلاگ ہی بولتے رہتے ہیں کہ فلاں کرپٹ ہے فلاں کرپٹ ہے, ثبوت تو آپ لاتے نہیں ہیں, اور جب ثبوت لانے کی باری آتی ہے تو ردی کے ٹوکڑے اٹھا کے آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے جاتے ہیں, ثبوت کی بجائے کچرا لے جاتے ہیں وہاں پہ, اور پھر جب 3 والیوم لے کے جاتے ہیں
تو خود ہی شرمساری ہوتی ہے آپ کے وکیل کو, تو وہ کہتے ہیں جی یہ 2 والیوم تو ایک طرف کر دیں. اگر وہ پیش نہیں کرنے تھے تو لے کر کیوں گئے تھے؟ کس لیے لے کر گئے تھے؟ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہو؟ اتنا جو تمار باندھ دیا اور طوفان کھڑا کر دیا پورے ملک کو اس بات پر کہ جی یہ تو پاناما میں بہت بڑی کوئی نواز شریف صاحب نے خرابی کر دی ہے, تو ثبوت کوئی نہیں تھا, ہیر سے پہ کام کرتے ہو. اور آپ یہ دیکھیں گے کس طرح کے ثبوت ہیں کہ پہلے ثبوت آپ لے کے جاتے ہیں عدالت میں, اور پھر جب عدالت میں جا کے آپ دیکھتے ہیں کہ عدالت تو عدالت ہے, وہ تقریر پر تو بات نہیں کرتی, وہ تو ٹھوس دلائل اور ثبوت پہ بات کرتی ہے, تو اپنے ثبوت لے کے واپس بھاگ جاتے ہو. یہ ان کی کارکردگی ہے. اب ہمیں کچھ بات کرنی ہے جی, میرے پھر کولیگز نے بات کرنی ہے, تو میں ذرا تھوڑا فوکسڈ بات کرنا چاہتا ہوں, پھر سوال جواب پہ بھی ہم آئیں گے. کہ یہ جو ایک کہانی طوطا مینا کی بنائی ہے, جس میں کبھی اعتزاز اعظم صاحب اپنی جلن نکالتے ہیں, اور وہ جلن جو ہے وہ جب وہ بات کرتے ہیں ان کے چہرے پہ آتی ہے, ایسے تھے تو نہیں, پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا ہے, شاید عبرتناک شکست نے ان کو ذہنی طور پہ ڈسٹرب کر دیا ہے. انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک بار تو سیٹ نکل آئی تھی پی ایم ایل این کی مہربانی سے, اگلی بار شاید وہ عمران خان صاحب کی مدد لینا چاہتے ہوں گے, ان کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں, نہ جانے ان کا کیا معاملہ ہے, وہ جانے. لیکن یہی حال یہ پنڈی والے آدمی کا ہے, جو راول پنڈی کا جو نام نہاد فرزند پنڈی ہے. جب نکلنے کی باری آتی ہے تو ایک موٹر سائیکل نکلتی ہے, 4 آدمی نکلتے ہیں, اور 5ویں توند نکلتی ہے, نکلتا ہی کچھ نہیں ہے. ویسے موصوف اپنے آپ کو فرزند پنڈی کہتے ہیں, اور خود ایک عمران خان صاحب ہیں. ان کا جلن کا علاج میں نے دوپہر کو بھی کہا, ہمارے پاس ایسی کوئی برنول نہیں موجود جو ان کو لگا دیں جس سے ان کی جلن ٹھیک ہو جائے. لیکن اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ تو ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے, کوئی ایسا ایک کوئی دوائی ملنی چاہیے جس سے ان کے جلاپے کا علاج ہو, ورنہ یہ اپنے لیے بھی یہ مسئلہ بنے رہیں گے, قوم کے لیے بھی یہ لوگ عذاب بنے رہیں گے. تو لوگوں نے ہر وقت یہ جھگڑے تو نہیں دیکھنے ہیں, لوگوں تو ووٹ دیتے ہیں بھی ہمارے مسئلے حل کرو, کام کرو, ملک کو آگے لے کے جاؤ. یہ اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں, ہمارا بھی وقت ضائع کرتے ہیں. اب بھی ہم جو بیٹھ کے بات کر رہے ہیں ان کے اوپر بات کرنے کی بجائے اس پر اور 100 باتیں کر سکتے تھے, لیکن جب یہ میڈیا میں آتے ہیں ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, ایسا لگتا ہے یہ سرکس چل رہی ہے. ایک ادھر سے چھلانگ لگاتا ہے ادھر چلا جاتا ہے, ایک وہاں سے جھولتا ہوا آتا ہے ادھر چلا جاتا ہے. تو یہ جب سرکس کریں گے تو ہم سرکس تو نہیں کر سکتے, لیکن آبویسلی ہمیں جواب دینا ہے پاکستانی قوم کو, ورنہ اگر ہم خاموش رہیں گے تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں یہ جھوٹے ہیں جو بات نہیں کرتے. تو اس مجبوری کے تحت ہمیں ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے. ہمیں شوق نہیں ہے, نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم عمران خان یا شیخ رشید یا اعتزاز احسن صاحب کی باتوں کا جواب دیں. مجبوری میں ہمیں جواب دینا پڑتا ہے, خاموش رہ نہیں سکتے. پالیٹکس میں ہمارا نیریٹو, ہمارا بیانیہ بھی سامنے آنا چاہیے. تو ہمیں یہ کہنا ہے کہ کچھ باتیں ہم نے کیٹیگوریکلی کہی تھی جب پیناما کے حوالے سے بات ہوئی تھی, اور جب وزیر اعظم صاحب قوم کے سامنے خود آئے تھے, اور پھر وہ پارلیمان میں بھی آئے تھے, اور انہوں نے اگین اینڈ اگین کہا تھا, اگین اینڈ اگین. نمبر 1 کہ جو بھی کاروبار شریف خاندان کا پاکستان سے باہر ہے, کبھی کوئی پیسہ پاکستان سے باہر نہیں گیا. اور اس بات پر الحمدللہ یہ اصل پنچ لائن ہے, اس پر ہم کل بھی قائم تھے, اب بھی قائم ہے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی قائم رہیں گے. اور اگر کوئی گیا ہے تو پھر ہمارے مخالفین اس کا ثبوت لائیں. ہمارا تو ضمیر مطمئن ہے الحمدللہ, اور ہاتھ صاف ہے. اور یہ سب کو پتہ ہے کہ 72 میں نیشنلائزیشن ہوئی, اور پاکستان کے بڑے بڑے صنعت کار گھرانوں کو تباہ کر دیا پیپلز پارٹی کی اس پالیسی نے, کہ آج تک پاکستان اس پالیسی کے نقصانات سے باہر نہیں آ سکا. یہ سب کو پتہ ہے اس بات کا. تو شریف خاندان کی تو جو یہ اتفاق فاؤنڈریز تھی, اتنی بڑی انہوں نے اسٹیل مل لگائی ہوئی تھی, سب سے بڑی اسٹیل مل تھی, وہ تو انہوں نے نیشنلائز کر لی تھی. ان کے تو خواتین خانہ کے زیورات اور باقی چیزیں بھی جو فاؤنڈریز کے وہ اس کے سیف روم میں پڑی تھی, وہ بھی سب کچھ یہ لے گئے تھے, دیا ہی کچھ نہیں ان کو, وہ تو زمین پہ آ گئے تھے. اور ایک ان کی فیکٹری تھی وہ بنگلہ دیش میں, جب وہ مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بن گیا تو ادھر رہ گئی تھی, ان کے پاس وہ تھا ہی کچھ نہیں. ہاں تجربہ تھا, ذہانت تھی, اور میاں شریف مرحوم کی جو ایک مہارت تھی کام کی, اور ان کی سمارٹنس تھی, اور ان کی جو ایک دیانتداری تھی وہ تھی, اور ایک کریڈیبلٹی تھی ان کی بزنس میں بہت بڑی. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب شریف خاندان کا کوئی فرد سیاست میں نہیں تھا, کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا, تو بینیفٹ کس چیز کا ملنا تھا. اور انہیں لوٹ لیا گیا تھا نیشنلائزیشن کے نام پہ, بھٹو مرحوم کی اس پالیسی کے نتیجے میں, جس نے تباہ کر دیا پاکستان کو, کباڑا کر دیا. تو پاکستان کا کون سا صنعتی خاندان ہے جو اس قوم آئے جانے کی پالیسی کے بعد پاکستان سے باہر نہیں گیا کاروبار کرنے؟ کسی ایک کا نام لے لیں. اس میں ظاہر ہے شریف خاندان کے سربراہ میاں شریف بھی شامل تھے, اور اس وقت دبئی ابھی ڈیولپ ہو رہا تھا, اور ان کے جو ویژنری حکمران تھے
وہ لوگوں کو ڈھونڈ رہے تھے جو ایک ہوتا ہے ایک ٹیلنٹ. تو میاں شریف صاحب وہاں گئے اور وہاں کی حکومت نے ان کو کہا کہ آپ مہربانی کر کے یہاں آئیں, ہم آپ کو جگہ دیتے ہیں, آپ یہاں اسٹیل مل لگائیں اور انوائرمنٹ دیتے ہیں آپ کو بزنس والا. انہوں نے سب کو, بہت سے لوگوں کو کہا ہے دبئی ایسے تو نہیں بن گیا. سو وہاں انہوں نے قطع زمین دیا, اور جو BCCI ہے بڑا مشہور بینک تھا اس وقت کا, وہاں سے سرمایہ کا بندوبست اسی زمین کے پلاٹ کو رکھ کے کیا گیا, اور وہاں انہوں نے اپنی ایک اسٹیل مل لگائی جو وہاں چلتی رہی بہت عرصہ کامیابی کے ساتھ. اور یہ گلف اسٹیل مل تھا, اور یہ بات ہے 78 پھر آ جاتا اس کے بعد, جب میاں شریف صاحب کامیابی سے اس اسٹیل مل کو, گلف اسٹیل مل کو چلانے کے بعد BCCI کا پیسہ پے بیک کر دیتے ہیں سارا, اور اپنا پیسہ اور اپنا منافع نکال لیتے ہیں گلف اسٹیل مل کو, اس کو ڈس انویسٹ وہاں سے کر لیتے ہیں اپنا پیسہ بما منافع کے. اور وہ ایک سمارٹ بزنس مین تھے, بڑے کاروباری آدمی تھے, ویژنری. یہ اس سے تو کوئی ان کا مخالف بھی اس سے اختلاف نہیں کرتا. اور اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے ایک اور اسٹیل مل لگائی, اہلی اسٹیل مل کے نام سے, دبئی میں, اور پھر اس کو چلایا کامیابی سے. اور پھر 1980 میں اس اسٹیل مل کو چلانے کے بعد وہاں سے اپنا شیئر نکالا منافع سمیت, اور قطر کی جو التھانی فیملی ہے ان کے ساتھ بزنس میں انویسٹ کیا, جن کا ریئل اسٹیٹ سمیت دنیا بھر میں پھیلا ہوا کاروبار تھا. تو پاکستان سے تو کوئی پیسہ گیا نہیں ہے, اور میاں شریف صاحب کی ذہانت سے اور ان کی مہارت سے, کاروباری جو ان کی ایک ویژن تھا, اس سے تو کوئی کسی کو اختلاف نہیں ہے. اور اس وقت بھی 1980 میں بھی شریف خاندان کے کون سے لوگ پالیٹکس میں تھے, کیا ملا ہوا تھا ان کو سیاست میں جو انہوں نے کسی سے فائدہ لینا تھا. تو جب اس ملک سے کوئی پیسہ گیا نہیں تو منی لانڈرنگ کس چیز کی ہوئی ہے؟ اور اگر گیا تو یہ ثبوت لے کے کیوں نہیں آتے, بجائے جو آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے. تو بھائی ثبوت لے آؤ, ہمیں ایکسپوز کرو اور قوم کی ہم سے جان چھڑاؤ. اگر ہم اتنے ہی برے ہیں تو باتیں ہی کرتے رہتے ہو, یا جب وقت آتا کچرا لے جاتے ہو عدالت میں. تو میں پھر کہوں گا کہ جو پاکستان سے باہر شریف خاندان کی انویسٹمنٹ ہے, نہ وہ کسی کا گفٹ ہے, نہ کسی کی مہربانی ہے, نہ کسی کی عنایت ہے. وہ دے ہیو ارنڈ اٹ اپنے ٹیلنٹ سے اور اپنے کام سے. اور پھر یہی وہ پیسہ ہے, جب جلاوطنی میں جدے میں اسٹیل مل لگتی ہے تو یہ ظاہر ملٹی پلائی ہو گیا ہوا تھا پیسہ. اس پیسے کو انہوں نے باہر استعمال کیا, جب یہاں سے گئے ہیں تو پھر تو کپڑے لے کے گئے ہیں. گھر تک تو اوپر تو ماڈل ٹاؤن کے قبضہ کر لیا گیا تھا مشرف دور میں, تھا ہی کچھ نہیں, چھوڑا ہی کچھ نہیں تھا. باقی کیا چھوڑا تھا باقی؟ کتنی بار شریف خاندان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے؟ پیپلز پارٹی کے دور میں ان کو مالی نقصانات نہیں پہنچائے گئے, مشرف دور میں ڈرائی کلینیم سب کو کیا گیا. پھر کر کے دیکھ لیں آپ, کچھ ہوگا تو نکلے گا نا بھائی. بولتے رہو جتنی دیر بولنا ہے, جھوٹ بول سکتے ہو, اونچا اونچا بولتے جاؤ. تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو یہ قطر میں پھر انویسٹمنٹ جو پھر ملٹی پلائی ہو چکی تھی, یہ انویسٹمنٹ بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی. اور یہ میاں شریف مرحوم اپنی زندگی میں ان کو کہہ گئے تھے اس فیملی کو کہ میرے بعد اس سرمایہ کا اور یہ جو منافع اس کا وارث حسین نواز شریف ہوں, حسین نواز ہوں گے. اور اکارڈنگلی جب انہوں رحلت فرما گئے تو اس کے بعد حسین نواز صاحب کو ایک سیٹلمنٹ کی انہوں نے اس فیملی کے ساتھ, جس کے نتیجے میں یہ اپارٹمنٹس جو ان کی ملکیت ہے وہ ان کو ملے حسین صاحب کو. اب یہ سوال ہے جی آپ نے بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ کیوں بتائی؟ عمران خان چیف جسٹس لگا ہوا ہے, یا اعتزاز حسن کی عدالت میں ہم پیش ہوتے ہیں, یا یہ نیک نیت لوگ ہیں؟ یہ تو بدنیت لوگ ہیں, جلن کے مارے ہوئے لوگ ہیں, بدنیتی کی بنیاد پہ ہمارے پیچھے ہیں. ہم اپنے سارے کارڈ شو کیوں کرتے؟ ہمیں پتا تھا جب عدالت بیٹھے گی قانون کا سامنا کرنا پڑے گا تو ہم انشاءاللہ سالڈ ڈاکومنٹس کے ساتھ آئیں گے. آج کہہ رہے ہیں جی منتیں کر کے لائے ہوں گے. دنیا میں منتیں کر کے کوئی اتنا بڑا رائل فیملی اور اتنے ہائی پروفائل کے لوگ اور ایک ریاست کے سابق وزیر اعظم منتیں کر کے کسی کو لیٹر دیتے ہیں؟ ویریفائڈ ایک لیٹر ہے, اٹیسٹڈ لیٹر ہے, جو دیا گیا کورٹ میں, سپریم کورٹ میں دیا گیا ہے, ملک کی سب سے بڑی آئینی عدالت میں, سوچ سمجھ کے دیا گیا ہے. خود تو تم نے دیا کچھ نہیں ہے. تو یہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جلدی کس بات کی ہے, کس چیز کی جلدی ہے؟ سپریم کورٹ نے اپنا انڈیا دے دیا عدالت عظمیٰ نے, اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس کا فیصلہ جلد کریں گے. سو اب بھاگو نہیں, ثبوت لاؤ ہمارے خلاف. ہم نے آپ کو بھاگنے نہیں دینا انشاءاللہ تعالیٰ. بھاگو گے تو پکڑ پکڑ کے واپس لے کے آئیں گے. ابھی تو ایک پریس کانفرنس کیا, روز 3 پریس کانفرنس سے کریں گے اور بلائیں گے, آوازیں دے دے کہ آ جاؤ ہمارے خلاف ثبوت لے کے آؤ.
اب عمران خان آپ کو ہم بھاگنے نہیں دیں گے، اور پچھلی بار تو آپ کو چھوڑ دیا، شرمندہ نہیں کیا، اس بار آپ کو شرمندہ بھی کریں گے، اور آپ کے ہم نواؤں کو بھی جو عادت والی کرتے رہتے ہیں کرپشن کی، اور اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکتے۔